السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی العفو الواسع والعقاب الشدید من ہداہ فہو سعید السدید ومن اضلہ فہو البعید الطرید یعلم ما ظہر وما بطن وما خفی وما علن والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ بالہدی ودین الحق ارسلہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وربک یخلق ما یشاء ویختار۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ خیارهم فی الجاہلیۃ وخیارهم فی الاسلام اذا فقہوا متفق علیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آیت درود پڑھی گئی ہے، آہستہ ہی پڑھیں لیکن پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم فانسب الى ذاتہ ما شئت من شرف فانسب الى قدرہ ما شئت من عظم ثم الرضا نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم وابیض یستسقى الغمام بوجہہ ثمال الیتامى عصمۃ للارامل لخمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما الفاطمہ۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، نور بنت نور زوج نور ام نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت سے درد و سلام منقبت اہل بیت و صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ذکر کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ وقت اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ کوئی طوالت گفتگو کی جائے۔ مجھ سے قبل ہمارے بزرگوں نے نفس مسئلہ پر اور جو آج کا جلسہ جس بات کا تقاضا کرتا ہے اس پر اشارتاً بھی اور تفصیلاً بھی گفتگو کی۔ میں اور آپ اصلاً جن کے فیضان اور ارشادات سے متمتع ہونے کے لیے اور ان کے ارشادات اور تعلیمات کی کہ تتبع اور اقتداء کے لیے جمع ہوئے ہیں، میری مراد یادگار اسلاف بقیت السلف فخر الخلف حضور حجت الاسلام حضرت علامہ سید عرفان شاہ صاحب مشہدی موسوی کاظمی اطال اللہ بقاءہ کی ذات مبارکہ ہے۔ کثیر تعداد میں مشائخ اعظام سادات کرام زیدہ مجدہم زیدہ عمرہم تشریف فرما ہے۔ مجھ جیسا ہچ مدہ یقیناً اس بات کی اہلیت نہیں رکھتا کہ ان بزرگ سادات کی موجودگی میں اور جید علماء جو میرے اساتذہ کے مقام پر ہے، میں دل سے ان کا ادب کرتا ہوں، اور ایسی علمی درسگاہ کہ جو الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا نشان ہے، احقر کو مجھ جیسے فقیر کو یہاں پر حاضری دینا ہی اپنے لیے ایک شرف کا مقام ہے۔ اور اتنے جید مشائخ اعظام اور سادات کرام جن کا تعارف مجھ سے پہلے کیا گیا، اور میں تمام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں۔ جس طرح شاہ صاحب گفتگو فرمائیں گے حجت الاسلام دامت برکاتہم العالیہ، اور ہم اس بات کا مکمل اظہار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں حضرت شاہ صاحب کی تحقیق پر پورا اعتماد ہے، اور یہ محض عقیدت نہیں، عقیدت ہی ہے
جو تفہیم کے دروازوں کو کھول رہی ہے اور بات کو سمجھنے کے لیے شرح صدر ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے۔ تو حضرت کے انٹرویو جو ہوا وہ ایک شافی کافی اور ایک کھلی کتاب کے مانند ہے۔ میں چند گزارشات صرف، کیونکہ ذکر اہل بیت کے حوالے سے مجھے حکم ہوا، بالخصوص حضور سید السادات حضرت سید محفوظ شاہ صاحب قبلہ مشہدی دامت برکاتہم العالیہ کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے حکم فرمایا کہ تم کچھ بولو۔ دیکھیے، اس محفل کو اور اس سے پہلی محافل کو میں بچوں کو مخاطب کرنا چاہوں گا کہ جو کسی نسبت سے ہمارا ادب کرتے ہیں تو وہ نسبت مسلک ہے اور عقیدہ ہے، تو آپ کو کہیں پر ٹھہرنا ہوگا اور بات کو سمجھنا ہوگا اور اس پر غور کرنا ہوگا۔ اہل سنت و جماعت کا مسلک یہی ہے کہ متوسطۃ بین الرفض والخروج، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ذکر صحابہ کی بنا پر اہل سنت کو کوئی خارجی کہہ دے، تو اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ذکر اہل بیت کی مجالس پر کوئی شیعہ کہہ دے۔ تو توازن رکھیں، خدا کے واسطے توازن رکھیں۔ آپ جس عمر میں ہیں وہ عمر ہم گزار کر آ چکے ہیں، اور ہمارے اکابر جس جگہ پر ہیں اس طرف ہم اپنے سفر کو لگائے ہوئے ہیں کہ اگر ہماری زندگی اللہ نے لکھی ہے تو پھر استقامت کے ساتھ ان کے خطوط قدم کی اتباع کرتے ہوئے ہم آگے چل سکیں۔ لہٰذا جو بچے انٹرنیٹ پر دیگر جگہ پر محبت کرتے ہیں تو میں ان سے کہوں گا کہ یہ عمر ہے آپ کی سنبھلنے کی۔ بے لگام تحقیق کی طرف نہ بھاگیں، بے اعتمادی کی طرف نہ جائیں، تشویش کی طرف نہ جائیں، اپنی تھوڑی سی تحقیق کو معیار نہ بنائیں۔ جو حضرات آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں ان کی پوری زندگی سامنے موجود ہے، سید عرفان شاہ صاحب قبلہ کی پوری زندگی موجود ہے۔ تو لہٰذا کہیں پر بات اجمالی ہوتی ہے، کہیں تفصیلی ہوتی ہے۔ اگر آپ تک کوئی میسج اجمالی پہنچا ہے تو سوء ظنی کیوں؟ یہی چیز تو بد مذہب ہمارے مسلم اکابر کی ایک عبارت کو پیش کرتے ہیں تو ہم جواباً توضیح کی عبارت پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہ توضیح تلوی جو لکھی گئی اور بنائی گئی اور توضیحات اور شروحات ہوئی وہ اس لیے ہوئی تاکہ ماتن کے علم کا جو رسوخ ہے وہ بات اجمال میں کر گیا تو کہیں وہم پیدا نہ ہو تو اس کی وضاحت کر دی گئی۔ تو لہذا یہ نہ کیا جائے۔ ہم ڈانٹ نہیں رہے، آپ ہمارے ہیں، سنبھلیں اس مسئلے پر آپ اور نفس مسئلہ پر غور کریں آپ۔ اب میں دوسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، عصمت عصمت عصمت، اس پر شاہ صاحب کے جو ارشادات ہیں اس کی ہم اتباع کرتے ہیں۔ بارہا وضاحت اس بات کی ہو چکی ہے کہ عصمت شرعی کیا ہے، جو تقاضۂ وجوب ہے، اور جو حفاظت ہے اس پر لفظ عصمت بے اعتبار لغوی بیان جواز ہے۔ اس کو بار بار کیوں کوریدا جاتا ہے؟ نہ کہیں ایسا، اپنی بات کو سمجھیں، جہاں پر بات ہے اس کو وہیں رہنے دیجیے، اس بات کی بنا پر مزید بات کو نہ کیا جائے۔ میں کسی کو نہیں کہہ رہا، لیکن یہ بد مذہبوں کا طریقہ رہا ہے کہ ایک بات اپنی غلطی کو درست کرنے کے لیے میں اس کو بالکل اس جملے سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں دوسرے مفہوم پر، کیونکہ اتنی نزاکت بھی ہے، اتنی نزاکت مزاج میں آ چکی ہے کہ 5 منٹ کی بات کو 1 گھنٹے کی کھول کر بیان کریں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر بات میں توضیح اور اس پر مفہوم مخالف نہ نکالیں، وضاحت ہم کر چکے ہیں۔ ہماری ساری توضیحات جو سارے علماء بیٹھے ہیں، مطلع القمرین کی ایک ایک عبارت کی ہم تائید کرتے ہیں اور وہ پوری زندگی ہم نے اس پر گزاری۔ رد الرفضہ کی مکمل تائید پوری زندگی، آج ہمیں گالیاں بھی دنیا سے پڑی تو اسی کتابوں کی اتباع کی وجہ سے جو ہمارے لیے شرف ہے۔ اور اگر آج ہم جیسے لوگ جن کو اگر ہاتھ چوم بھی کوئی لیتا ہے تو یہ شرف ان اکابر کی اتباع کی ہے۔ تو لہٰذا میں صرف کتابوں کا نام لے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ مطلع القمرین، اس کی ساری سطریں ہمارے سامنے ہیں اور وہ ہمارا منشور ہے۔ رد الرفضہ ہمارا منشور ہے، لیکن امام اہل سنت نے جو انساب پر مکمل مقالے اور ارادت الادب پر کے نام سے جو پورا سادات کی عظمت پر، نسب اور شان پر بیان کیا ہے، وہ بھی ہماری ادب کا بیلنس ہے۔
لہذا بے اجازت ان کے گھر جبرائیل آتے نہیں، معصوم بنا دیا؟ ارے کہاں معصوم نہیں، خیر آپ دیکھیے، بے اجازت ان کے گھر جبرائیل آتے نہیں، معصوم بنا دیا؟ نہیں بھائی، کیسے ہو سکتا ہے؟ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، معصوم بنا دیا؟ نہیں جناب، ایسا نہیں ہے۔ کیوں ہر لفظ کا اور ہر تحقیق کا، اور اس شخصیت کے لیے جس نے پوری زندگی اہل سنت کے محاذ پر، اس کے معتقدات پر پہرا دیا، نہ کریں۔ آج سارے مشائخ اس بات کو قبول کر رہے ہیں، اور یہ ہے بھی، یہ ایک موقع مل گیا بیٹھنے کا، اللہ کی طرف سے ایک انعام ہمارے لیے ہو گیا ہے۔ اللہ تمام ہمارے مشائخ اور سادات قرآن آستانوں کو آباد رکھے۔ ہم انہی سے ہمارا تعارف ہے، ہم انفرادی طور پر کوئی شے نہیں، چاہے ہم کتنے بڑے بھی کر و فر والے ہو جائیں، ہم تنہا کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اہل سنہ الجماعہ ہے۔ اور یہ بات ہمیں عرفان شاہ صاحب جیسے بزرگوں نے پوری زندگی سنبھالی، کہ جس کی وجہ سے ہمارا مزاج ہوا کہ اس چیز کو پڑھا جائے اور اس کی تحقیق تک پہنچا جائے اور اس کو پایا جائے جس کی طلب پیدا کی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا اگر ان چیزوں پر اعتراض ہے تو پھر آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، اس میں تو ثابت ہو گئی، پھر اس کو نکالیں۔ پھر آپ بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، کہا جی یہ بھی کوئی رمز ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے۔ پھر تو جب ہم دماغ میں ایک نقطہ ڈال دیں گے تو ہر جگہ وہ کالا ڈاٹ ہمیں نظر آ رہا ہوگا۔ لہذا جب جی اب آپ دیکھیں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کو بد مذہبوں کا ایک ٹولہ شیعہ لکھنے پر لکھا، اس کی پوری کتابیں اس پر۔ کس بات پر؟ ان چیزوں کے اوپر کہ وہ شخص جس نے پوری زندگی عزت صحابہ، ناموس صحابہ، اس پر پہرا دیا، اور ان کا نام ہی، یعنی امام احمد رضا کون ہے؟ امام احمد رضا کسی فرد واحد کا نام نہیں، ایک حق کی نشانی ہے۔ اور وہ ہر دور پاک کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں، ڈیوٹیاں ان کی مختلف جگہوں پر لگتی ہیں، کام وہ ایک ہی مشن کا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں یہاں پر مجمع میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شخص سمجھ کر پھر عصبیت کا تانا ایک دوسری جہت سے نہ آ جائے، آپ نے ان کا نام کیوں لیا؟ تو میں نے کہا ان کا نام اس لیے لیا کہ وہ سلسلہ اشریہ کے بھی چوکیدار ہیں، ماتریدیہ کے بھی چوکیدار ہیں، روحانیت میں قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ کے بھی چوکیدار ہیں، اور اندر تک پہنچنے کے لیے چوکیدار تک پہنچا جاتا ہے۔ انہوں نے تو کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ تو ان کو آپ کسی فرد شخص کے نام سے نہ لیں، بلکہ یوں سمجھ لیجئے جو تحقیقات کی یہ ساری نہریں آ کر جمع ہو کر آئی ہیں، اس کا ایک وافر حصہ آپ کی ذات مبارکہ سے جاری ہوا، کیونکہ آپ کو مجدد کا لفظ بھی کہا گیا، اور مجدد محرف نہیں ہوتا، وہ آگے پہنچانے والا ہوتا ہے، مثل پرنالے کے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ایک جانب سے یہ بھی نہ ہو کہ آپ مولوی صاحب کا ذکر کیوں کر رہے ہیں، یہ بھی نہ ہو۔ توجہ ہے آپ کی؟ لہٰذا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، چاہے گرڑا مقدسہ ہو، چاہے اجمیر مقدسہ ہو، چاہے ماہریرا مقدسہ ہو، چاہے سرہند مقدسہ ہو، چاہے علی پور شریف مقدسہ ہو، چاہے بھکی شریف مقدسہ ہو، ہم تو وہ ہیں کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں، پوری زندگی یہی کیا۔ تو لہٰذا یہ وقت ہے اپنے آپ کو بیلنس رکھنے کا، اور اپنی طرف سے ایک نظریہ بنا کر اس کی ٹوں میں نہ لگنے کا۔ اور جو لوگ لگے ہیں انہوں نے امام احمد رضا پر شیعت کا بھی فتویٰ دے دیا، حالانکہ ان کی کیا تحقیقات ہے وہ آپ کے سامنے۔ توجہ ہے، ادھر سے رافضی یہ پڑھتا ہے تو ناصبیت کا فتویٰ دیتا ہے۔ تو لہذا جب تک وہ بنیادی معتقدات جس کے وہ معترف ہیں، ہر جگہ تھوڑی کتابیں کھول کھول کر بیان کر رہے ہوں گے کہ پہلے یہ، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ۔ بھائی میں نے یہ بڑے مجمع میں شعر پڑھ دیا کہ بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، تو اس شعر کے ساتھ میری پوری زندگی جن کے ہاتھ پر میں بیعت، جن کا نام لے رہا ہوں، جن کی تحقیقات پڑھ رہا ہوں، اس کو شامل کر کے آپ اس کی تفہیم کریں گے نا۔
یہ لفظ معصوم صرف منہ سے نکلا اور آپ نے پکڑ لیا، وہ کس معنی میں؟ کہ کتابوں میں نہیں، کہ اس معنی میں ہے؟ تو میں نے کہا یہ بندہ بھی اسی معنی میں بات کر رہا ہے، کیوں یہ بات کی جائے؟ تو لہٰذا میں ڈانٹنے کے لیے، الجھانے کے لیے نہیں کرنا چاہتا، میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فکروں کو درست کر کے جو اصل مسئلہ ہے اس طرف آنے کی کوشش کیجیے۔ بات کو سمیٹتے ہوئے میں صرف یہ بات دردانہ طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بھی ایک طوفان ہے۔ معصوم معصوم، میں نے کہا پہلے کہہ دیا بھائی معصوم شرعی، لو پھر میں کہہ دیتا ہوں، مجھے آدھا گھنٹہ دیں 15 منٹ، میں صرف یہ کہتا رہوں گا معصوم شرعی انبیاء کے لیے ہے، حفاظت جو ہے وہ اولیاء صالحین کے لیے، معصوم شرعی انبیاء کے لیے ہے، قطعی ان کے لیے ہے، وجوب ان کے لیے ہے، ان کے لیے جواز ہے، غیر قطعی ہے۔ میں نے کہا یہی کہتے رہوں پھر مسئلہ مکمل ہو جائے گا؟ کہاں لے جا رہا ہے یہ بات کو؟ لہذا فر من المطر وقام تحت المزاب والی پالیسی نہ کریں، مسئلے کو اس کی نوعیت پر رکھ دیا جائے۔ اب آئیے حدیث کی طرف، میں آپ کے سامنے اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے جو مسائل کو ذکر فرمایا، ابھی بھی بات گویا کہ ذکر کی گئی تھی، اور سادات کے ادب کے حوالے سے وہ ادب ہی تقاضا ہم سے تھا۔ جہاں پر حدیث ثقلین آئی ہے وہاں ہمارا رب سے مقابلہ بھی اسی پر ہے کہ حدیث ثقلین میں مقام اہل بیت محبت ہی کے لیے ہے۔ یہی اہل سنت کے معتقدات ہیں، وہ انبیاء کی طرح مستقل ہونے پر نہیں، محبت ہی کے لیے ہے۔ تو جب محبت ہی کے لیے ہے تو پھر اس کے کچھ ناز بھی ہوتے ہیں۔ محبت تقاضا تعظیم ہے، محبت میں برابری آ گئی تو پھر کیا اظہار؟ خود حضرت امام قاضی اعظم رحمہ اللہ نے حقوق اہل بیت کو جو لکھا، کیا لکھا اس میں؟ معرفت اہل بیت، محبت اہل بیت، ولایت اہل بیت۔ یہ ترتیب کیا معصوم بنانا چاہ رہے ہیں؟ محبت کی اس گہرائی میں اتارنا چاہ رہے ہیں اور اس نہج میں لگانا چاہ رہے ہیں کہ سیدہ پاک اور حسنین کریمین تو حسنین کریمین ان کا شہزادہ بھی ہو تو اس کے حضور بھی کہا جائے کہ مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نہ وہ رضا بندہ رسوا تیرا۔ اب چھوڑیے، معصوم کے ساتھ یہ ہے پلہ مجھے لگ گیا کہ بندہ کہہ دیا امام نے تو یہ تو خدا بنا دیا۔ میں نے کہا جب تم دیو کے بندے بننے تیار ہو گئے تو انہوں نے اگر غوث کا بندہ خود کو کہہ دیا تو پھر کیا ہے؟ تو جب دیو کے بندے کے لیے تعویل ہو سکتی ہے تو یہاں پر کہنا کہ مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ مجھے اگر برا بھی کہے گا تو غوث اعظم آپ کا کہے، یہاں سیدہ زہرا پاک کی بات نہیں، اس نسبت کی بات ہے۔ مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نہ وہ رضا بندہ رسوا تیرا۔ تو جہاں عصمت ہے وہاں بندہ بھی تو ہے۔ ابدیت تو خاصہ الہی ہے، عبادت جو ہے عبادت کا مستحق اللہ ہے، اور عبادت ابدیت بمعنی مفہوم یہاں پر عبادت اللہ ہی کے لیے ہے۔ نہیں آپ تشریح کیجئے، یہاں پر بندے کے ساتھ غلام ذکر کیجئے۔ میں نے کہا پاگلوں سے ہم نہیں بات کرتے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ لہذا ہمارے بزرگوں کے اشعار پر اعتراض بھی اسی وجہ سے لگتا ہے، کیونکہ پہلے ایک ذہن بنا لیا گیا ہے، یہ بات سچی بھی کرے گا تو غلط کرے گا۔ اگر شاعر، توجہ میں چاہتا ہوں، اگر شاعر تفصیلی کلام کرے تو شاعری کیسے؟ وہ اجمال ہی تو کرے گا، اور متکلم اور محقق اگر وہ تفصیل لائے گا تو پھر 15 دن بھی کم ہے۔ اگر وہ ایک لفظ قطعی اور غیر قطعی کہہ دیا تو بات تو واضح ہو گئی نا۔ اب میں صرف دس بستہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ان بچوں سے کہ خدا را ایسی کوئی چیز نہیں ہے، آپ کیوں شکار ہو رہے ہیں اس چیز کا؟ اب میرے دوستو بزرگوں، بات کو ختم کرتے ہوئے میں اس طرف آنا چاہتا ہوں کہ کیا مقام وہ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب لکھ گئے، تحفہ میں راوزیوں کے منہ کو چپکا کر ہم بیان کرتے ہیں۔ دیکھ کیا لکھا، حضرت امیر و ذریت طاہرہ، بنا دیا معصوم۔ امام اہل سنت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی کیا لکھتے ہیں؟ فرما حضرت امیر، اور میں کہہ دینا چاہتا ہوں ابھی بات یہاں پر ہوئی، کیوں آپ نے بات کی؟ شاہ صاحب قبلہ گاڑی میں بھی یہ فرما رہے تھے، بار بار بھی یہ فرما رہے تھے کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے خود کو اتنا پابند کریں گے کہ رشتہ صحابیت میں جڑا ہوا کوئی ذات مبارکہ چاہے آخر میں بھی آئے، ان کے لیے جب کوئی خطا کہے
تو صاحب بحری شریعت چیخ اٹھیں. اب یہ کتاب الاعتقاد عقیدے کے بیان، صاحب بحری شریعت کہہ اٹھے، فرمایا کہ نصوص میں باغیہ کا لفظ آیا، فیت باغیہ کا لفظ آیا، اور لفظ باغیہ احتمال رکھتا ہے مشترک ہے، مشترک ہے اناد میں بھی اور اجتہاد میں بھی، تو یہ بھی مشترک ہو گیا. وہ لفظ باغی مشترک ہے اناد میں بھی اور اجتہاد میں بھی، لیکن ہمارے اس دور کے اندر اس عبارت کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. لفظ باغی ایک لفظ بد بن چکا ہے، تفہیم کر رہا ہوں اس کی، ایک برا بن چکا ہے، بہتر نہیں ہے، بولا نہیں جا سکتا، اس سے تبادر ذہنی، بغاوت، عناد، دشمنی، غلط اور گندے خیالوں کی طرف جاتی ہے. فرما روک دیا گیا کہ اصطلاحی طور پر اگر آ جائے تو اس کو ادھر رکھا جائے گا، کیونکہ اہل عرب جس معنی میں مکر کہیں وہ اور ہے، قرآن میں جو کہا اس کو لائیں اس ترجمے تو سارا معنی بگڑ گیا جو عشاء صاحب بیان کر رہے تھے. تو اب لفظ باغی نصوص میں آنے کے باوجود، فیت الباغیہ کے بارے میں علامہ صدر الشریعہ ذکر کرنے کے باوجود ارشاد فرمائے کہ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے یہ لفظ نہ استعمال کیا جائے اسات ہے، تو جیسے لفظ باغی متن میں ہو کر اس کا ترجمہ اسات ہے، تو خطا کے لفظ کو پڑھ دینا اور اس کو پھر پنجاب کے معاشرے میں رائج کرنا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ لہذا اب یہ اور چیزیں حضور شاہ صاحب حجت الاسلام اس پر فرمائیں گے، لیکن جو میں سمجھ سکا بری شریف کی نسبت سے، بزرگوں کی نسبت سے، کتابوں سے، یہ ساری چیزیں واضح وہاں پر میرے دوستوں موجود ہے. ایک لفظ واپس لینے سے سارے معاملات حل ہوتے ہیں، اور وہی تقاضا مؤدبانہ طور پر جو کیا گیا ہے وہ یہی ہے. اگر خطا سے ہٹ کر نہیں فلاں بزرگ نے فرما دیا، لفظوں کی تبدیل سے رجوع ہو گیا، تو کیا آپ نے رجوع قبول کیا اس کو؟ کہا نہیں کیا. تو میں نے کہا بزرگ کا کلپ کیوں چلایا؟ نہیں سمجھے آپ میری بات. مجھے ابھی آتے ہوئے ایک اتنا بڑا میسج ہمارے ایک رضوی دوست کا آیا، ٹھیک ہے، اور پوری تفصیل لکھی کہ محدث کبیر نے ارشاد فرمایا کہ لفظوں کی تبدیل. میں نے کہا یہ بھی قابل محل نظر ہے ابھی کہ یہ کیا ہے. ہم حضرت سے پوچھیں گے، رابطہ نہیں ہو پا رہا، پوچھیں گے ان سے، درخواست کریں گے، معاملہ سمجھائیں گے. ہم پاکستان میں چنے نہیں بیچ رہے، اگر بدنام بھی ہے تو بریلی مقدسہ کی وجہ سے، اور نام بھی اگر ہے تو بریلی مقدسہ کی وجہ سے، چنے نہیں بیچ رہے. تو ہم پوچھیں گے کہ حضور آپ نے یہ فرمایا، مقصد کیا تھا حضرت، کیا کہنا چاہتے تھے؟ لفظوں کی تبدیلی کو اگر آپ رجوع پر ظاہر بھی رکھیں تو کیا جناب والا تنزل فرما کر اسے رجوع سمجھتے ہیں؟ کہا یہ تو رفظ ہے. تو میں نے کہا پھر کلپ چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا نہ کریں، نہ کریں. میری بات اگر سخت گزری تو پھر ہم کرتے نہ کریں، کیونکہ یہ تفہیمی اور ایک پیغام پہنچانے کا اجتماع ہے. خدا نہ کرے ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلے اور یہ ہمارے بزرگوں کی ساری محنت برباد جائے. نہ نہ نہ، یہ آنا نہ مناظرے کے لیے، نہ مباحثے کے لیے، نہ چیخ و پکار کے لیے، ایک آپ کو حق کی صدا اور اتمام کرنے کے لیے، اور اتمام بھی کوئی آگے چڑھائی کے لیے نہیں. بندہ نہیں ضائع کرنا چاہتے ہمارے بزرگ، تعلیمات کا احسان رکھنا چاہتے ہیں. جو اگلے کی تعلیمات کا احسان رکھ کر وہ یہاں تک آ گئے تو سیدہ زہرا کا احسان رکھتے ہوئے لفظ واپس نہیں لے گئے. مراد و مقصود یہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں حضرت کیا فرمایا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے. فرمایا حضرت امیر و ذریت طاہرہ اورا تمام امت بر مثال پیرا و مرشدہ می پرستن. می پرستن عصمت ثابت ہو گئی. لو جی لے آئے. پرستن کا کیا معنی؟ لائیں اور لغت اٹھائیں. یہ تو پوجنے کے لیے بھی آتا ہے، فلاں کے لیے بھی آتا ہے، فلاں کے لیے بھی آتا ہے. تو کیا معنی لیں گے؟ شاہ عبدالعزیز صاحب کیا پنجتن پاک کو پوجنے کی بات کر رہے ہیں معاذ اللہ؟ جب رافضی نے تانا دیا تھا کہ تم اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، شاہ صاحب نے گردن پکڑ کے کہا اور رافضی تو ہمیں بتائے گا اہل رسول کا کیا مقام ہے، پنجتن کا کیا مقام ہے؟ اور اتنے بڑے جملے رافضیوں نے یا علی کرم اللہ، رافضیوں نے جھوٹ. مجھے ایک رافضی کہنے لگا کہ آپ کبھی ہماری کتابیں نہیں پڑھتے. میں نے کہا ان کی شان میں سچ اتنا ہے کہ مجھے بنڈل بازی کی ضرورت ہی نہیں. باقر مجلسی کی بنڈل بازی کون پڑھے گا؟ آسمان پہ ادھر ادھر تارا سٹی ماری ہے کہ تو یہ بنڈل بازی. ان کی شانیں اتنی بلند ہے کہ جھوٹ بھی بنایا جائے تو وہ جھوٹ بھی اس جھوٹی عظمت، لفظاً ظاہری کہہ رہا ہوں،
اس کو کسی کی شان کو ایسا نہیں ظاہر کر سکتا جو اللہ نے حقیقی شان اہل بیت کو عطا فرمائی ہے، جس کو اہل سنت بیان کر. فرمایا حضرت امیر و ذریت طاہرہ جناب علی، اور کیا لفظ کہا؟ علی نہیں لکھا، امیر لکھا، کہ جب علی موجود ہو تو امیر آپ ہیں، علی کی موجودگی میں امیر کوئی نہیں ہو سکتا. رضی اللہ تعالی عنہ ورداہن وجہ الکریم. اور جب حسن دے دے تو پھر کسی کو چڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، جو ابھی اقبال چشتی صاحب قبلہ فرما رہے تھے. تو لہذا یہ ہے بیلنس اہل سنت کا کہ نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. فرما حضرت امیر جن کا ذکر متن میں ہوتا ہے، حاشیے میں نہیں ہوتا، جو اس ذکر کی اصل مراد ہے، اور یہی ہمارے بزرگوں نے لکھا جو خود مولا مرتضیٰ کا عقیدہ ہے کہ بعد خلفائے ثلاثہ جس کی عظمت پر اجماع ہو چکا ہے. اور یہی بات حضرت خالص الاعتقاد میں حضرت امام محمد رضا نے لکھا کہ فرمایا کہ میں صرف ضمناً وضاحت کے لیے بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم آئیں کہ وہاں احتیاط کتنی، توجہ کرنا، صرف بات سمیٹ دیتا ہوں میں یہاں پر کہ فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ کو ہم مغفور یقین کرتے ہیں، جنتی ہیں. لیکن بات جب حضرت مولا مرتضیٰ کی آئے، یہ امام احمد رضا خالص الاعتقاد جو اہل سنت کا مقدمہ ہے، کیا لکھ گئے؟ فرمایا علی المرتضیٰ کی پرواز، خلاصہ بتا رہا ہوں، ایسی ہے جس طرح کہ ایک سواری کو بجلی کی طرح طاقت ملے اور اس سے کہا جائے مسافت طے کرو، تو فرمایا بجلی کی طرح اپنی مسافت کو طے کرنے میں کوئی سواری تھک سکتی ہے، لیکن معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما سے علی کا مرتبہ اس سے بھی اونچا ہے. یہ امام احمد رضا. کیا ہو گیا؟ لفظیت ہو گئی. کیا ہو گیا؟ یہ ساری عبارتیں پھر ہضم نہیں ہوں گی، پھر ہر ایک پر ایک ڈاٹ کھڑا ہوگا، ہر ایک پر ایک شک کھڑا ہوگا. فرمایا کہ وہ امور تکوینیہ را بیشا وابستہ دانن، ہم حضرت علی کی اولاد پنجتن پاک کے لیے امور تکوین کو مانتے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو نبوت کے لیے مان رہے تھے آپ، عصمت ثابت ہو گئی. کہاں جائیں گے آپ؟ وہ فاتحہ و درود، وہ صدقات و نظر و منت، بنام اینشا رائج و معمول گریدہ. فرما درود ان پر پڑھیں گے. کہ درود تو نبی پر ہوتا ہے، تو میں نے کہا تو شاہ صاحب نے لکھ دیا. کم منت، میں نے کہا شاہ صاحب نے لکھ دیا. فاتحہ کا شاہ صاحب نے لکھ دیا. فرمایا یہ رائج ہے، اور میں بات کھولنا نہیں چاہتا، میں دوستوں سے کہتا ہوں تحفہ اسنا شریع اٹھائیے، اس سے 3 درجہ اوپر والی لائن پڑھ کر آپ دیکھ لیجئے گا کہ اہل بیت کا مقام و مرتبہ کیا ہے. جہاں خلفائے شیخین کریمین رضی اللہ عنہما کے مرتبے کو افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق، لوگ تانے دیں برطانیہ سے کہیں سے ہمیں، میں نے کہا اسی عقیدے پر آج بھی کھڑے ہیں اور وہی اہل سنت کا عقیدہ ہے. لیکن جو مسئلہ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے مقام کا وہ کیا ہے؟ فرمایا معرفت اہل بیت، میری اولاد کی پہچان جواز علی الصراط، پل صراط کی بھیانک منظر سے گزر جائے گا. محبت آل محمد، فرما امان من العذاب او کما قال. اور ولایت، معرفت، میں بات معرفت کس کو کہیں گے آپ؟ پہچان کو. پہچان ہوگی تو محبت آئے گی، محبت ہوگی تو دفاع آئے گا. کہتے کیوں آ گئے آپ یہاں پر؟ ہم نے کہا کسی کو چڑھانے، کسی کو زیر کرنے نہیں آئے، یہ آنا دفاع تھا. کیوں؟ اس لیے کہ محبت تھی. محبت تھی تو دفاع تھا، کیونکہ پہلی منزل معرفت، جو آپ کو جانتا نہیں وہ پیار کیا کرے گا؟ اور پیار کرتا ہو اور دشمنوں کے حوالے کر دے تو یہ کوئی پیار ہے؟ تو معرفت آل محمد، وہ اگر ٹھیک ہوئی ہے تو پھر محبت آل محمد، وہ اگر ٹھیک ہوئی ہے تو ولایت آل محمد. امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اپنی مبارک کتاب الامن والعلا میں سب سے آخری حدیث سرکار کی شان میں جو نقل کی جم الجوامع سے، وہ یہی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی مثال میں اپنی شہزادی ام المومنین سیدہ حفصہ سے یہ کہا تھا 6 رکنی کمیٹی بنا کر کہ وہ شورا منتخب ہو گئی اور وہ خلیفہ لائیں گے. تو سیدہ حفصہ پاک نے یہ عرض کی کہ ابا حضور لوگ کہہ رہے ہیں اور لے آؤ. فرمایا بیٹی جن کا میں نام لے رہا ہوں 6 کا، ان کے مقابلے کا کوئی روز زمین سے دکھا دے بندہ. سعد بن ابی وقاص، حضرت عثمان غنی، مولا مرتضیٰ، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف. یہ شورا بنائی فاروق اعظم نے، حدیث پاک میں موجود ہے. سیدہ نے پوچھا کیا ہے یہ لوگ؟ تو ہر ایک کی خود مرفوع روایت الگ الگ بتائی. فرمایا علی وہ ہے جن کو رسول اللہ نے اپنا بھائی فرمایا، عثمان وہ ہے جن کو کہا کہ تیرے جنازے میں آسمان سے فرشتے آئیں گے، طلحہ کو یہ فرمایا، سعد کو یہ فرمایا، اور فرمایا بیٹی عبد الرحمن تو کمال ہی کا نکلا. بات یہاں ختم کریں، بیان تقریر میں بات کر رہا ہوں.
کیا کمال کا؟ فرمایا ایک دن فاروق اعظم کہتے ایک دن میں اور عبد الرحمن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے کے سامنے کھڑے تھے، حسنین کے رونے کی آواز آئی. یہ مجلس آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. حسنین کی رونے کی آواز آئی. سرکار باہر تشریف لائے دہلیز پر اور صحابہ کی طرف دیکھا اور یہ انعام بانٹنے کے لیے ارشاد فرمایا گھر میں کچھ رکھا ہے تمہارے لیے؟ حضرت عمر کہتے ہیں سرکار کی کیفیت دیکھ کر میں نے جلدی سے جوتا پہننے لگا. عبد الرحمن جوتا پہنے بغیر ننگا پیر بھاگا. گھر جا کر بیوی سے کہنے لگا کیا ہے؟ انہوں نے کہا تھوڑا سے آٹا ہے. کا بناؤ. 2 روٹیاں بنائی. گرم روٹیاں لے کر وہ آئے. معصوم بنا دیا. معصوم بنا دیا. 2 روٹیاں لے کر آئے, سرکار کے دستے مبارک میں پیش کی. سرکار گئے, سیدہ زہرا پاک نے حسنین کو کھلایا. حضور آئے تو چہرہ چمک رہا تھا, چہرے پر شادابی تھی. فرمایا او عبد الرحمن ادھر 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 2 پراٹھے. فرمایا ادھر آ گئے. فرمایا کفاک اللہ امر دنیا. عبد الرحمن جب تو پراٹھے لایا نا تو میری بیٹی نے میرے نواسوں کو کھلایا, وہ خوش ہوئے تو میری بیٹی خوش ہوئی. میری بیٹی خوش ہوئی تو میں خوش ہوا. آج ساری منزلیں 2 پراٹھے میں طے ہو جاتی ہیں. فرمایا کفاک اللہ امر دنیا. عبد الرحمن خدا تیری دنیا کو خیریت سے گزارے. وَأَمَّا الْآخِرَةُ فَأَنَا لَهَا ضَامِنٌ. آخرت کو چھوڑ دے, ان 2 پراٹھوں کے عوض جنت مجھ سے لے لینا. لہذا میرے دوستو یہ رفض نہیں ہے, یہ تقاضا محبت ہے. یہ تقاضا محبت ہے. وہ حضرت عمر جو دعا کے لیے حضرت عباس کے قدموں سے لگے, ثم جسا لرکبتہ. لوگ کہتے پیر کی چوکٹ کیا ہوتی ہے, میں نے کہا یہی چوکٹ ہوتی ہے. لرکبتہ, لرکبتہ کا ترجمہ کر, ثم جسا لرکبتہ. استسقاء بخاری میں بھی ہے, المنتظم میں موجود ہے. ابن جوزی لکھتے ہیں کہ وہاں نماز پڑھائی اور ثم صلی و خطبہ, چلتے ہوئے آئے. ہمارے کچھ بھائی یہ دیکھیں اس طرح بیٹھے ہیں, ٹانگ اٹھا کر کپڑا باندھ کر, یہ اہل عرب کا طریقہ ہے. صف کے اندر ایک آدمی اس طرح اپنے گھٹنوں کو کھڑا کر کے بیٹھا ہوا ہے. فاروق اعظم جن کی افضلیت پر اہل سنت کا اجماع ہے, چلتے ہوئے سب سے آئے. کہتے ہیں بھکی شریف کیوں گئے, علی پور شریف کیوں گئے, اجمیر کیوں گئے, خدا یہاں نہیں سنتا تھا؟ تو میں نے کہا حضرت عمر سے پوچھو نا کہ مصلی پر نہیں سنتا تھا تو چل کر کسی کے قدموں پر آئے. یہ حدیث پاک. حضرت عمر آئے, ایک ایسی شخصیت جو بیٹھی ہوئی تھی, ثم جسا لرکبتہ. میں تو اس کا عشم ترجمہ کرتا ہوں کہ اپنا سینہ ان کے گھٹنوں سے لگایا. میں نے کہا چلو تم عربیت پر شک نہ کر دو, تو پھر یہ کہ ثم جسا لرکبتہ, ان کے گھٹنوں سے گھٹنا ملا لیا, ان کے گھٹنوں سے چمٹ گئے. بخدا خدا کا یہی قدر. فاروق اعظم افضلیت مقام جن کی رائے پر قرآن اترے, سارے مسلمات ہیں. وہ مجھے پیچھے سے کہتے چپ کر, یہ خون رسول ہے, میرا آنا دے, خون رسول. ثم جسا لرکبتہ. 2 منٹ. حضرت عباس, وہ جب کون تھے؟ وہ سرکار کے چچا حضرت عباس, سیدہ زہرا نہیں تھی, وہ حضرت عباس پاک ہیں. حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہما, جن کے لیے فاروق اعظم سواری سے اترتے ہیں. یہ البدایہ دیکھیے ان کے ترجمے میں, سواری سے اترتے ہیں اور تراجلا اکراما لہ, پیدل آتے ہیں, اور جب تک حضرت عباس گزر نہ جائے تو اٹھ کر سواری پر دوبارہ نہیں بیٹھتے. یہ حضرت عثمان کا عمل ہے, یہ حضرت فاروق اعظم کا عمل ہے. یہ رفض کا پھیلاؤ نہیں, یہی تقاضا حدیث ثقلین ہے, یہی مقتضائے حدیث ثقلین ہے. میں بات کو ختم کرتے ہوئے یہ جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, غور کیجیے آپ. حضرت عباس, لفظ گھٹنا کو دیکھیں گے نا تو کراچی والے تھوڑے خشک ہیں, ان کو جگانا پڑتا ہے. پنجاب کی تو مٹی مٹی میں عشق ہے. ہاں, گھٹنے کے ساتھ سینہ لگا کر. اور مجھے شاہ صاحب کی بات پسند آتی ہے, اور وہ حق ہے. شاہ صاحب کی تو رفتار بہت بلند, لیکن واقعی میں یہ بات ایسی ہے کہ حضور ایک دفعہ اس حدیث کو لے کر میں اپنی لائبریری میں ناچا کہ کیا مقام ہے. فاروق اعظم کا قد دیکھو, مقام دیکھو, اس کو پڑھو. حضرت عباس کو دیکھو, پھر یہ آنا دیکھو, پھر ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا دیکھو. بولو نا سبحان اللہ. تقریر کی داد کے لیے نہیں, بولو نا سبحان اللہ, بولو نا سبحان اللہ. ثم جسا لرکبتہ. اب بتا دیا ایاک نعبد پڑھا کہاں جاتا ہے.
ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کہتے اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ فاروق اعظم کے جملے. گھٹنا پکڑا حضرت عباس کا اور بات کی اللہ سے. اسی کو تو قبلہ کہتے ہیں, اسی کو تو مرشد کہتے ہیں, قبلہ کہتے ہیں, جہد کہتے ہیں. کوئی پتھر کی مبارک عمارت قبلے کو تھوڑی سجدہ ہوتا ہے, سجدہ تو اللہ کو ہوتا ہے, لیکن جہد بھی تو کچھ ہوتی ہے نا, تو اسے جہد بنایا گیا. یہاں دیکھیے بات اللہ سے کی, لیکن گھٹنوں پر ہاتھ حضرت عمر نے, مراد رسول نے حضرت عباس کے رکھے اور فرمایا اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو گھٹنے پہ ہاتھ تو ان کے رکھا تھا. میں نے کہا اس کے سنی بنے گا نا تو پھر خارجی والا ذہن نہیں آئے گا. ادھر سے وہ ہمیں رافضی بنا رہے ہیں تو کیا ہمیں خارجی بنا رہا ہے. تو یہ نعبدو اللہ ہی کے لیے کہا ہے. نازک مزاج مثلاً غور کیجئے, ہمارے ایک میں بات کیونکہ ادھوری نہ رہ جائے, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بدعت اور شرک کے فتوے کی عادت لگ گئی ہے. وہ اپنا ریمائنڈر لگاتے ہیں ہر 3 منٹ کے بعد گھڑی میں. جب تقریر کرتے ہیں تو پھر تقریر کریں حضور کی شان میں بھی تو رک کر کہتے ہیں بدعت, شرک, کفر. تو عوام کہتی ہے نعرہ تکبیر, بس مولوی زندہ ہے, علم زندہ ہے. جہاں وہ 3 منٹ کے بعد بدعت کا لفظ بولنا بھول جائے تو لوگ کہتے ہیں نہ اس کا علم خوش ہو گیا. تو یہ ذمہ داری معصوم کہنے کی اور اس کی وضاحت کی ہم پر نہ لگائیں. یہ ریمائنڈر ہم نہیں لگا سکتے, ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے. ایک دفعہ بات کی جا سکتی ہے, توجہ ہے آپ کی. دعا کہتے ہیں یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں, تجھی سے مدد چاہتا ہوں, اللہم اغفر لنا ورحمنا وارض عنا. یہ اللہ بخش دے عمر کو, راضی ہو جا عمر سے, راضی ہو جا عمر سے, رحم کر دے عمر پر. حضرت عباس نے چہرے کو دیکھا, دونوں کی آنکھیں ملی, آگے کچھ نہیں کہا, اٹھ کر گھر گئے. حدیث کے الفاظ ہیں حتی حاد الغدران, حضرت عمر گھر میں نہیں پہنچے, جو چہرے کو دیکھ کر بات کی تھی طوفانی بارش شروع ہو. لہذا آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. وہ مقصود پر بھی بڑھ گئے ہم سے. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. مقصود پر بھڑو گے تو پھر بندے پر بھی آنا پڑے گا. لیکن بات اس بات کو, اس چیز پر میرے دوستو بزرگوں, ہم اس کا تتمہ کرتے ہیں اور ختم کرتے ہیں کہ نور بنت نور, زوج نور. اس کو کبھی گنگنائیے, پتھر دل بھی ہو تو وہ نرم ہو کر ایک چشمہ صافی ہو جائے. نور بنت نور, زوج نور, ام نور, نور مطلق کی کنیز, اللہ لہنا نور. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. واہ. Truth TV.